یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر اور شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مولا تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے خصوصاً بالخصوص خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دہلی میں جتنے اولیاء کرام مدفون ہیں سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمین، جتنے مسلمات ہیں، آئیں گے، ایمان کی حالت میں چلے گئے، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا، ایمان کی حالت میں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ اے رب کریم، یہ خواجہ خواجگان کے خلیفہ اور ان سے فیض یافتہ ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے فیض سے متمتع فرما، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، یہ نہ دیکھ ہم کیسے ہیں، یہ نظر فرما کہ کس کے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ ہمیں بھی اپنے پیر سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی طریقت کے تقاضے پورے کرنے والا بنا، شریعت کے تقاضے پورے کرنے والا بنا۔ ان کی مقبول عبادتوں کا واسطہ ہمارا دل بھی عبادتوں میں لگا دے، ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، ان کی عبادتوں کا واسطہ ہمارا دل تلاوت قرآن میں لگا دے۔ اے اللہ، ان کے عشق رسول کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، تیری راہ میں دی جانے والی ان کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے رب کریم، اخلاص عطا فرما۔ اے رب کریم، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گے۔ جس کے دل میں جو تمنا ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ ہماری ساری مشکلیں آسان فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، بے قراریاں دور فرما، بے چینیاں دور فرما۔ اے اللہ، دنیا میں بھی چین، سکون، عافیت ہمارا مقدر فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، وائرسوں سے بچا،
حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زوال نعمت سے بچا۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ میرے قریب مولا دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے رب کریم مسلمانوں کی خیر فرما، عافیت عطا فرما، جان و مال کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا، اور میرے خواجہ کے دیس میں کیسے کیسے مزارات ہیں، کیسے کیسے بزرگان دین ہیں۔ ایک نام جو عرصے سے سنتے چلے آ رہے تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے فضائل ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے، مدنی چینل پر بھی آپ نے سنے ہوں گے، مگر آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے فضائل اور ان کی سیرت پر بات کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یقیناً آپ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور ان برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ کس قدر عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی عمر مبارک جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن ہوئی، تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوئے۔ یاد رکھیں بچپن سے خواجہ غریب نواز کا انہیں ساتھ مل رہا ہے، اور ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک پڑھنے گویا مدرسے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تربیت ہے کہ ہم اپنے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو قرآن پاک سے کتنا ان کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، کتنا قرب دیتے ہیں قرآن پاک کا۔ چھوٹی عمر میں نرسری، مونٹنسری اور طرح طرح کی اسکولوں میں داخلے کی تیاریاں تو شروع ہوتی ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی جلد سے جلد اللہ کا نام لے لیں، میرے بچے کی زبان پر پہلا نام میرے رب کا آئے، کچھ بولنے لگے تو کچھ تلاوت قرآن اس کی زبان پر ادا ہو جائے، سبحان اللہ۔ بہرحال اب بسم اللہ پڑھانا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو الہام ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئیں گے اور وہ پڑھائیں گے۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھاؤ۔ ناگور سے قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے زبانی سنا دیے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا، 2 بزرگوں کی موجودگی میں، کہ بیٹا اور پڑھیے، صاحبزادے اور پڑھیے۔ عرض کی میں نے اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے، اور اسی قدر ان کو یاد تھے، وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ماں حافظ قرآن ہو یا ماں تلاوت قرآن حمل کے دوران کرے تو اس کے بچے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔
یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور گویا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی ہیں، لیکن یہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ میری وہ اسلامی بہنیں جب اس طرح کی کیفیت میں ہوں تو اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ فلمیں دیکھے، گانے سنے، بے حیائی کے کام کرے، بے پردہ گھومے، اس بچے پر کیا اثر پڑنا ہے؟ اور وہ ماں جو تلاوت قرآن کرے، جو مدینے کے تصور میں کھوئی رہے، انشاءاللہ اس کی ہونے والے بچے پر بھی شاندار اور بہترین اثر پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال آئے کہ آپ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی، یہ کاکی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں چند مسافر حاضر ہوئے۔ حضور کے یہاں اس وقت کچھ کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، تو غیب سے کاک یعنی روٹیاں آئیں جو سب کو کافی وافی ہو گئیں۔ جب سے آپ کاکی مشہور ہو گئے، یعنی کاک جو ہے غالباً یہ فارسی زبان میں روٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے گیا۔ ان کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی اور فرمایا تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا کہ شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے میرے اس دلی خیال پر مطلع ہو کر فرمایا میری یہ مراد نہیں، بلکہ وہ فرزند تمہاری پشت تمہاری صلب سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں والد ماجد نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے نکاح فرمایا تو یہ کاتب الحروف یعنی فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو نام ولی اللہ رکھ دیا، اور بعد میں یاد آیا تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ سبحان اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوں سمجھیے بشارت بھی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ نوید بھی عطا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بار ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم ہوا کہ عطار کی دکان سے جا کر نسخہ بندھوا لائیں، یعنی جو دوائی دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ بیٹھے دکان میں نسخہ بندھوا رہے تھے کہ شور ہوا کہ ایک بزرگ پالکی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور منادی یعنی ندا کرنے والا ان کے آگے آگے ندا کر رہا ہے جو ان کی زیارت کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنتی ہوگا۔ لوگ جھوک در جھوک زیارت کر رہے تھے کہ ایسے بزرگ جن کی زیارت کریں اور جنت کا گویا مجدہ مل جائے، لیکن بابا صاحب علیہ رحمہ نے توجہ نہ کی، بلکہ جب پالکی نزدیک آئی تو دکان کے اندر والے حصے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا مگر آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ جب پالکی گزر گئی آپ نے وہ نسخہ وہ دوائی وغیرہ لی، پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں واقعہ عرض کیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا یا فرید کیا تمہیں جنت کی ضرورت نہ تھی کہ زیارت نہ کی؟ اللہ اللہ اللہ۔ بابا فرید شکرگن نے عرض کی حضور میں ڈرتا تھا کہیں زیارت کر کے جنتی ہو جاؤں اور جنت میں آپ کا جانے کہاں مقام ہو، اس طرح قیامت کے دن آپ کی قدم بوسی سے محروم رہ جاؤں گا۔ میرے لیے جنت وہ ہے جہاں آپ کی ہم نشینی کی نعمت حاصل ہو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب اپنے مرید کی یہ بات سنی تو کہا اے فرید اس کی زیارت کرنے سے لوگ آج کے دن جنتی ہوئے ہیں، تو تمہارے دروازے سے قیامت تک جو بھی گزرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مزید واقعات انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس دربار میں حاضر ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے مدنی چینل پر کئی بار سنا، اللہ شیخ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں سنا،
آپ کی کتابوں میں پڑھا، محققین، محدثین، پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء گویا جن کے شاگرد تھے، جن کی فیوز و برکات پہنچنے والے، وہ عظیم ہستی جن کی سند جو ہے وہ پاک و ہند میں چلتی ہے، وہ عظیم ہستی جن کے ذریعے گویا علم فقہ جو ہے بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا، کوئی اور نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آج ان کے مزار مبارک میں حاضر ہیں۔ شیخ محقق الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن سیف الدین، آپ کے والد صاحب کا نام سیف الدین تھا، آپ کی ولادت ماہ محرم 958 سن ہجری اور 1551 سن عیسوی کو ہوئی، اپروکسیمیٹلی 500 سال، آج سے 500 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جب ولادت ہوئی یہ سلیم شاہ سوری کا زمانہ تھا، اور اس دوران آپ نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، علم دین کی اس قدر علوم حاصل کیے کہ اب آپ علم کا سمندر بن چکے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا یہ عالم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار سے آپ کو مستفیض فرمایا۔ آپ نے تمنا کی کہ آقا اب آپ کا در چھوڑ کے نہیں جانا، زندگی آپ کے قدموں میں گزارنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی تعلیم وہاں دو۔ عرض کی حضور، جب دل گھبراتا ہے، جب دل کو تڑپ بڑھتی ہے، آپ کے در پر حاضر ہو کر آپ کے دربار کا دیدار کرتا ہوں، آپ اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، ہند جاؤں گا تو یہ نعمتیں دور ہو جائیں گی۔ کچھ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبدالحق، یہاں آ کر میں جب چاہتا ہوں تمہیں دیدار ہوتا ہے، ہند جا کر میری حدیث کی تعلیم دو، جب تم چاہو گے وہاں تمہیں میرا دیدار ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو کم و بیش 100 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی۔ اس عظیم عاشق رسول، اس عظیم محدث اور اس پورے خطے میں گویا فقہ اور حدیث کے علوم کو لانے والے، پھیلانے والے، نہ جانے کتنے شاگرد ہیں آپ کے، کتنی کتابوں میں حوالے ہیں آپ کے۔ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 3 اعمال کے علاوہ بندے کے اعمال مرنے کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے، نمبر 1 وہ علم جو بندہ چھوڑ کر مرے۔ یہ علماء ایسی عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے شاگرد اپنی کتابیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، آج یہ اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں، اپنے مزارات میں گویا آرام کر رہے ہیں، اور جو علم انہوں نے پھیلایا ہے، جو شاگرد انہوں نے چھوڑے ہیں، جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، صبح قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اور ان کی قبروں میں ان کے مزارات پر ان پر برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین سیکھنے والا بنائے۔ اے کاش کچھ ایسے کام کرنا نصیب فرمائے کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں ہمیں ثواب کے تحفے پہنچے۔ دوسرا عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسی اولاد چھوڑ کر مرے کہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اے کاش میری بھی اور آپ کی اولاد ایسی ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے ایثار ثواب کرتی رہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اچھے ماحول سے وابستہ کرنا ہوگا۔ شیخ حق، شیخ الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار سے میں آپ سے التجا کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو خود بھی اپنائیے، اپنی فیملی کو اس ماحول سے وابستہ کیجیے، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر والے گناہ نہ کریں بلکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کے کام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسرا عمل بتایا وہ ہے صدقہ جاریہ کا۔ بندہ کوئی ایسا کام کر جائے، ماشاءاللہ لوگ مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بنائے، کنواں کھدوا دیں، یعنی مسلمانوں کی بھلائی کا کوئی ایسا کام کر جائیں کہ وہ چلتا رہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، انشاءاللہ قبر میں ثواب کے تحفے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں اعمال کو کسی بھی انداز میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آج یہاں موجود ہیں، آئیے ان کے دربار میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی برکت عطا فرمائے۔ ایک عظیم عالم دین کے دربار میں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے بارے میں اور بھی بہت سارے کمالات پتہ چلتے ہیں، تو ہم بس کہتے ہیں نا کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اس امید کے ساتھ ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ان کے ذکر کی برکت عطا فرمائے۔ یاد رہے سلسلہ جاری ہے، دیش ہے میرے خواجہ کا، اور اس دیش میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما ہیں، اور ان کی برکتیں یہاں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکت نصیب فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی دعا میں شامل ہو جائیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الفاتحہ۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدار، اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے
صدقے سے خدا سے مانگتے گئے ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے گئے ہم دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اے رب کریم اپنے کرم سے اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور ہم وہ تمام اعمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص جو ہم سب کے رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ صاحب مزار کی برکت عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، علم دین کو پہنچانے والی اس عظیم ہستی کا واسطہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا نصیب فرما۔ علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے حافظوں کو مضبوط فرما، ہمیں علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، عالم با عمل بنا۔ علماء اور طلباء کی جو فضیلتیں ہم نے احادیث میں پڑھی، ان برکتوں میں ہمیں حصہ بھی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا۔ جو جس پریشانی میں ہے میرے مولا، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے رب کریم جو جس مصیبت میں ہے اس کی وہ مصیبت دور فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور مدینہ طیبہ کے ادب کا یہ مقام تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے قریب اپنی داڑھی مبارک سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی گویا جاروب کشی کیا کرتے تھے، وہاں کی جو خاک مبارک ہوتی اس کو صاف کیا کرتے، اس کو ہٹایا کرتے تھے۔ یہ کیا ادب کا انداز تھا، اور اسی لیے عاشق کو پھر نوازا ایسے گیا کہ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جب سے ہندوستان آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ اور یہ انداز، اس طرح جاروب کشی کرنے کا، اس طرح مٹی سنوارنے کا جو انداز ہے، وہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کے شعر سے بھی سمجھنے میں آتا ہے، خاندان اعلیٰ حضرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا خوب لکھتے ہیں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، آقا تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی مجھے مل جائے تو اس کو اپنی پلکوں سے جھاڑو لگاؤں گا، اس کو اپنی پلکوں سے سنواروں گا۔ تو بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کے صدقے ہمیں بھی عشق کی دولت عطا فرمائے، اور اے کاش ہم پر بھی ایسا کرم ہو کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی مبارک مقام جب ہم نے پتہ چلا کہ ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں 3 عظیم ہستیوں نے ایک ساتھ یوں سمجھیے کہ اس جگہ کو برکت عطا کی. بنا دے مجھے نیک خواجہ کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک بابا کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک قطب کا صدقہ. یہ دیس نظام. علماء فرماتے ہیں کہ سورہ قصص یہ اگر کسی جگہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا جائے وہاں دوبارہ حاضری نصیب ہوتی ہے. تو کچھ دیر آرام کیا اور اب اٹھ کر انشاءاللہ سیدی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر جا رہے ہیں. نیت یہ ہے کہ فجر سے پہلے بھی حاضری دی جائے، فجر کے بعد بھی. یہ دیس نظام الدین کا ہے جن کا فیض آج بھی جاری اور جن کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہند کے راجہ کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین